الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني صدق الله العظيم۔ سورہ زمر کا دوسرا رکوع شروع ہو چکا ہے اور اس دوسرے رکوع میں آیت نمبر 10 سے ابتدا ہے۔ 10 سے 14 تک کی آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں۔ اللہ جل جلالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اپنے تمام ایمان والے بندوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اکیلے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور متقی بنو۔ رب تمہارا پالنے والا ہے، تمہیں عدم سے وجود دینے والا تمہارا اللہ ہے، لہٰذا ان کا حکم یہ ہے کہ تم ان سے ڈرتے رہو اور اس ڈرنے کا صلہ ہم تمہیں دیں گے، دنیا کے اندر بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اور ہر عمل کا اپنا اپنا پیمانہ ہے۔ نماز کا اپنا پیمانہ ہے اور زکوٰۃ کا اپنا ہے، حج عمرے کا اپنا ہے، ہر عمل کا اپنا پیمانہ ہے۔ تو ہم تمہیں پیمانوں کے ساتھ عمل دیں گے اور اس کا ثواب دیں گے۔ اور اگر تمہارے لیے کسی ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی ماحول کے اندر مذہب پر چلنا مشکل ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تمہارے دینی تشخص پہ لوگوں کو اعتراض ہو، تمہارا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے بچے دین پر نہیں چل سکتے، تمہاری نسل تباہ ہو رہی ہے، تمہارا معیار زندگی تو اچھا ہو گیا، پیسے بھی آ گئے اور چیزیں آ گئیں، لیکن مذہب رخصت ہو رہا ہے، تو کہا کہ اپنے مذہب کا خیال رکھو، مذہب کو رخصت ہونے مت دو، اس علاقے کو چھوڑ دو، اس ملک کو چھوڑ دو، اس ماحول کو چھوڑ دو، جہاں پر مذہب پر چلنا آسان ہو، ممکن ہو، اس پر عمل کی کوشش کرو، اپنا علاقہ وطن چھوڑ دو۔ اور میری زمین وہ بہت فراخ زمین ہے میری، ان ارضی واسعہ، میری زمین کھلی زمین ہے، بس جہاں تمہیں مناسب جگہ ملے وہاں میری عبادت کرو، لیکن کافروں کے ساتھ رہنے سے گریز رکھو۔ اور یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں، نہ معلوم وہ یہ والی احادیث لوگوں کو معلوم بھی ہے یا نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں ہر اس مسلم سے جو کافروں کے بیچ میں رہتا ہے۔ انا بریئن، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں ہر اس مسلمان سے جو کافروں کے بیچ میں رہتا ہے اور اس کو اپنے مذہب پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، تو وہاں کچھ مسلمان بھی تھے کافر، سارا جو اکثری آبادی تھی کافروں کی تھی۔ ان مسلمانوں نے، یعنی جو وہاں کے مسلمان تھے، چونکہ وہیں رہتے تھے، ان کو جب دیکھا تو اپنا یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں سجدہ کرنے لگے، نماز کی نیت باندھ لی، یہ سمجھے کہ یہ جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں، تو بہرحال کارروائی تو قتل کی کارروائی تھی، ان کو قتل کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ تو مسلمان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ویسے ایک انسان کا خون بہا وہ 100 اونٹ ہوتا ہے، آپ نے آدھا دیا
اس وجہ سے تاکہ مسلمان کا خون ضائع نہ ہو، اور یہ اعلان کر دیا کہ جو مسلم اپنے مذہب کی تشخص کو برقرار نہیں رکھ سکتا اور کافروں کے بیچ میں رہتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنا کام کرے جا کے۔ اور یہاں تک آپ نے ارشاد فرمائی ہے یہ بات، ابھی تو گیس ہے، چولہے ہیں، گھروں کے اندر آگ جلتی ہے، ابھی بھی آپ گاؤں دیہات میں جائیں گے تو یہ جو تندور جلتے ہیں، تو پہاڑوں میں تندور جلتے ہیں تو اس کی آگ اوپر نمایاں نظر آتی ہے، خاص کر یہ جو عصر کا وقت ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ صاف نظر آتی ہے کہ جی یہ اس گھر کی آگ ہے، وہ نظر آتی ہے کہ اس گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، یہاں تندور جلا ہوا ہے اور روٹیاں پک رہی ہے تو آگ کا دھواں یوں اٹھ رہا ہے۔ تو یہ یعنی علامت تھی کہ بھئی یہاں پر یعنی کھانا پک رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ ہم کتنا دور کافروں سے رہیں؟ تو آپ کے الفاظ ہیں کہ لا تتراء ناراہما، کہ مسلم اور کافر کے آگ ایک دوسرے کو نظر نہیں آنے چاہیے، اتنا دور رہیں کہ ان کی آگ دور رہیں، وہ نظر ہی نہ آئے، اور یہ ایسے دور رہیں مسلمان کہ ان کی گھر میں جب آگ جلے کھانا پکنے کے لیے وہ دھواں اٹھے تو نہ ان کو نظر آئے نہ ان کو نظر آئے، اتنا دور رہیں۔ تو ایسے لوگ جو دیگر ممالک میں جا کے بستے ہیں تو ان کے لیے اور پھر ماحول بالکل خراب ہوتا ہے۔ تو یہ والا آدمی اگر مذہبی آدمی ہے تو کسی نہ کسی درجے میں مذہب پہ چلتا ہے اور بچے بھی کچھ نہ کچھ چلتے ہیں، لیکن اگر یہ مذہبی نہیں ہے تو یہ بھی گیا اور بچے بھی گئے، اور آگے جا کر کے جو نسل ہوتی ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہوتی۔ یہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے، تو وہ ان کی بیٹی کا مضمون ہے، وہ بیٹی بھی اس وقت بوڑھی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے والد صاحب ہمیں یعنی سیر و تفریح کے لیے تو لے جاتے تھے، لیکن سخت مخالف تھے اس بات کے کہ میرے بچے کسی کافروں کے ملک میں نہ رہیں۔ تو ہم اپنے والد صاحب کو یعنی اس وقت بہت اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم تو بڑے لوگ ہیں تو ہمارے والد صاحب ہمیں بیرون ملک میں کیوں رہنے نہیں دیتے۔ تو خیر والد صاحب تو چلے گئے، پھر ہم بڑے ہو گئے، ہمارا دور آیا، اور جو ہمارے والد صاحب کی اولادیں تھیں یعنی ان کے بیٹے، پھر ان کی بیٹیاں، پھر ان کے بچے، تو وہ لوگ جیسے مختلف ممالک میں چلے گئے۔ اور وہ لکھتی ہیں اس مضمون کے اندر کہ اس وقت میرے والد صاحب کی جو تیسری نسل چل رہی ہے اس میں آدھے سے زیادہ کافر ہیں، عیسائی ہیں، اور ہماری اولادوں کا بھی پتہ نہیں ہے ہمیں، یعنی میرے والد صاحب کی جو نسل ہے آگے جا کر کے اس میں سے ایک بہت بڑا مجمع کافر بن گیا ہے۔ اور اس وقت عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، اس وقت سیدھا سیدھا خدا کا انکار ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو معیار زندگی تو اچھا ہو گیا، پیسے آ گئے، چیزیں آ گئی، بچوں نے اچھا پڑھ لیا، نوکریاں اچھی مل گئیں جی، ڈالروں میں تنخواہ ہو گئی، پاؤنڈ میں ہو گئی، یورو میں ہو گئی، اور جناب بہت اچھا معیار ہو گیا، لیکن مذہب چلا گیا۔ تو اصل ہمارے پاس یعنی یہ دنیا جتنا بھی ہے یہ سارا کچرا ہے، اس کو ایک دفعہ بھی اللہ نے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، اور اگر اللہ کے دربار میں اس کچرے کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو کچھ نہ دیتے، تو اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات میں آپ بار بار ذہن بناتے ہیں کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، جو آدمی دنیا کو سامنے رکھتا ہے، دنیا 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 دنیا،
تو وہ آخرت کا نقصان کرے گا۔ رات دیر سے آنا، صبح دیر سے اٹھنا تو فجر گئی، پیسے آ جائیں گے۔ میں ایک ایسی جگہ نوکری کرتا ہوں جہاں میری جب میں کام کرتا ہوں تو 3 بج جاتے ہیں، آن لائن ڈیوٹی ہے میری، تو کرتے ہیں پوری رات، 3 بجے واپس آتے۔ تو دنیاوی لائن میں لگ کر کے نمازیں چلی گئی، اطاعت چلی گئی، رخصت ہو گئی، پیسے آ گئے، تو آخرت کا نقصان ہو گیا۔ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، جو آخرت کو چاہے گا، ترجیح دے گا، نہیں بھائی نہ تو نماز کا نقصان ہے، میں تو نماز نہیں چھوڑوں گا، بچوں کے قرآن کا نقصان ہے، ہم تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، بچوں کے دین کا نقصان ہے، ہم تو ایسی جگہ گھر ہی نہیں لیں گے جہاں ہمارے بچے مسجد نہ جا سکے۔ لوگ سوسائٹیوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، مسجد سے جتنا دور گھر ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا ہے، اذان کی آواز بھی نہیں آتی، 5-5 6 کلومیٹر گاڑیوں میں جانا ہوتا ہے، تو کون صبح نکلے گا گھر سے، اور ڈر لگے گا کہ گلی میں کوئی کھڑا نہ ہو تو فجر میں بھی نہیں آئے گا، اور پھر مسجد کون جائے گا، آفس میں نماز پڑھیں گے۔ تو من احب آخرتہ، جو آخرت کو سامنے رکھے گا، اضر بدنیاہ، دنیا کا تو نقصان ہوگا۔ اب سمجھا رہے ہیں اللہ کے رسول کہ ذرا تھوڑا سا عقل سے کام لو۔ کیا؟ آثروا ما یبقى علی ما یفنا، ذرا عقل سے کام لو، ترجیح اس کو دو جو باقی رہنے والی ہے فانی کے اوپر۔ دنیا فانی ہے، اس کو ترجیح مت دو، چیزیں ختم ہو جائیں گی اور یہ چیزیں رخصت ہو جائیں گی۔ جو ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس کی جگہ تھی؟ یہ کسی آدمی کی جگہ تھی، وہ یہاں اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے باہر ملک میں، پھر یہ جگہ ہم نے خرید لی مسجد والوں نے۔ کتنے سارے پلاٹ ایسے ہیں، لوگ کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اس میں اب کس حال میں ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ جو وہاں علماء سے جڑ گیا، تبلیغی جماعت سے جڑ گیا، وقت لگا رہا ہے، اجتماعات میں جا رہا ہے، وہاں مسجدوں میں بیٹھ رہا ہے، اس کے تو ایمان کی حفاظت ہے۔ لیکن نسلیں بگڑ گئی ہیں، اس لیے فرمایا اس آیت میں خاص ترغیب ہے کہ بیرون ملک کے اندر جس جگہ پہ تمہارے نسلوں کی حفاظت ناممکن ہو، تو ایسی جگہوں پہ نہ تو اپنے بچوں کی شادیاں کراؤ، نہ اس پہ خوش ہوا کرو۔ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں بیٹا امریکہ میں ہے، بس بیٹی وہاں فلانی جگہ پر ہے، خود بڑے میاں اور بڈھی اماں وہ سسک رہے ہیں اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں جی، ان کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ بچے تو سامنے رہیں، ماں باپ کی خدمت میں رہیں۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، قرآن پاک نے حاضر بچوں کی تعریف کی ہے، قرآن پاک نے حاضر بچوں کی تعریف کی ہے کہ بھئی بچے سامنے ہوں تو یہ بچے اچھے ہیں، بیٹی بھی سامنے، بیٹا بھی سامنے، تمہارے نواسے تمہارے سامنے ہوں، تمہارے پوتے تمہارے سامنے ہوں، تمہارے بچے، ان کے ایمان اور یقین کی فکر کرنا، ان سے پوچھ پاچھ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہم تو یعنی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کر لی اور اپنے اپنے گھر کے ہو گئے، ہم فارغ ہو گئے۔ ہم تو موت تک فارغ نہیں ہیں، ہم تو جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے بچوں کی نماز، بچوں کی زکوٰۃ، بچوں کا تقوی، اس سے ہم بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جملے اچھے نہیں ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، ہم تو فارغ، ہماری تو موت تک فراغت، جب تک ہمارے بدن میں جان ہے ہم فارغ نہیں ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ تم، اب میری زمین بڑی کھلی ہے، جہاں تمہارے لیے مذہب پر عمل کرنا مشکل ہو چلے جاؤ۔ اب وطن چھوڑنا ایک مشکل، سارا سیٹ اپ ہے کاروبار کا، وہ کیسے میں چھوڑوں اور میں چھوڑ کے کیسے جاؤں، اس پر ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ صبر ہے، اور صبر کرنے والے جو ہیں وہ ہم ان کو 1 2 10 15 20 500 1000 کے حساب سے ثواب نہیں دیتے، ہم ان کو بے حساب دیتے ہیں۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ نقل کرتے ہیں
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ہر عمل کو تول کر کے حساب دیں گے. بھئی نماز پڑھی ہے فجر کی، 27 دے دو ایک کے جماعت کے ساتھ. ظہر کی پڑھی ہے 25 دے دو اس کو، ایک کے 25 جماعت کے ساتھ. اکیلے نہیں، جماعت کے ساتھ. اکیلے پڑھیں گے ایک ایک. لوگ بہت سارے لوگوں کو اکیلے نماز پڑھنے کا شوق ہے. وہ کہتے ہیں یہاں جلدی نمٹ جائے گی. ہاں ادھر 12-15 منٹ لگتے ہیں، ادھر 2 منٹ میں نماز نمٹ جائے گی. یوں لفظ الفاظ استعمال کرتے ہیں. چائے پہ لگائیں گے آدھا گھنٹہ اور ادھر نماز نمٹ جائے گی. جو 2 منٹ، یار 2 منٹ میں بس نمٹ جائے بس. تو نماز نمٹانا نہیں ہے، نماز تو پیش کرنا ہے. کسی کے دربار میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے تو نماز کو پیش کرنا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ پاک تول کے دیں گے. حج، عمرہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں تول کے دیں گے. صبر والے آئیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں صبر کا ترجمہ مستقل مزاجی سے کرتے ہیں. جو لوگ مذہب کے اوپر مستقل مزاجی سے چلتے ہیں، مصیبت آ گئی حال کو نہیں دیکھیں گے، عمل کریں گے. اور چاہت ہو رہی ہے گناہ کی، اس چاہت کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ کو نیکی میں لگائیں گے. چاہت کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ کو نیکی میں لگائیں گے. اور طبیعت نیکی پہ بالکل نہیں چل رہی، اتنا بوجھ ہے آج طبیعت پہ کہ بالکل طبیعت چل ہی نہیں رہی. نہیں، اس بوجھ کو سوچو ذرا. اس بوجھ پہ عمل مت کرو بلکہ نیکی کر لو. اس کو کہتے ہیں نیکی پر صبر. تو مصیبتوں پر صبر، گناہوں سے صبر، نیکیوں پہ صبر. مستقل مزاج رہنے والوں کو ہم ثواب دیتے ہیں بغیر حساب کے. اس کو ہم تولتے نہیں ہیں. وہ 5-10 کا حساب نہیں ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں. لہٰذا اپنے وطن کا چھوڑنا یا ان تکلیفات کو مت دیکھو، آخرت کی پیشی کو دیکھو کہ میں مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا گزر جاتی ہے، ہاں گزر جاتی ہے، روکھی سوکھی میں گزر جاتی. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، تھوڑا سا آدمی نقل و حرکت میں رہتا ہے نا تو یہ اس دنیا کا گند آدمی کے سامنے واضح ہوتا رہتا ہے. جب آدمی عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا گند واضح ہوتا رہتا ہے. اور جب آدمی کی نظر ہی بدل گئی، عیش پرستی ہو گئی، پھر گند واضح نہیں ہوتا. جب اس کی نیت آخرت کی طرف ہوگی اس کا گند واضح ہوگا کہ یہ گندی جگہ ہے. ہاں میرا تو یہاں دل ہی نہیں لگتا، میں تو اچھا ہے اللہ کے پاس چلا جاؤں. یہ کیفیت ہوتی ہے. اور جو آدمی یہیں پر گھسا رہتا ہے تو پھر اس کو یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور اس کا جی نہیں چاہتا کہ بھئی آگے بھی کچھ ہے. حالانکہ موت کے بعد ایک بہت بڑی شاندار زندگی ہے جس کا اس زندگی کے ساتھ کوئی تناسب ہی نہیں ہے. ایک آدمی جب اللہ کے پاس پہنچ جائے ایمان والا، اس کو کہیں گے ہم آپ کو بیچتے ہیں، آپ کو 4000 گز کا بنگلہ بھی دیں گے، ساری سہولیات دیں گے، آپ کی بیمار بھی نہیں ہوں گے، آپ بالکل مزے میں رہیں گے. یہاں کے مقابلے میں دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں تو یہ کہے گا مجھے نہیں جانا. بھئی تمہاری بیوی تھی روتی ہوئی، تم اس کو چھوڑ کے آئے ہو، تمہارا اکلوتا بیٹا تھا، تمہیں اس سے محبت تھی، یہ کہے گا وہ آ جائیں گے مجھے واپس نہیں جانا. وجہ اس کی یہ ہے یہ والا نقشہ اس کو گندا لگے گا اور وہ والا نقشہ اس کو اچھا لگے گا. تو اللہ پاک ان باتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے. اور اللہ ہمارا دل دماغ، جس کو کہتے ہیں نا مائنڈ کا بدل جانا، یہ دل دماغ کی سوچ کا بدل جانا. اس وقت چونکہ بچپن سے ایک ہی چیز ہے کہ دنیا بنانی ہے، اس کی راحت، اس کے مزے، اچھا گھر، گاڑی زبردست، کپڑے اچھے، لوگ اسی نظر سے مجھے دیکھیں، یہ ذہن ہے. یہ والا ذہن نماز، ہاں یار ہم نمازی تو ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں. تو مذہب کو صرف یہاں تک محدود کیا ہے جبکہ مذہب 24 گھنٹے کی پابندی کا نام ہے. مذہب 24 گھنٹے کی پابندی کا نام ہے. مذہب صرف نماز میں پابندی کا نام نہیں ہے. 24 گھنٹے سوتے میں بھی پابند ہے. یہ سوئے گا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سونے میں بھی پابند رکھا ہے
کیسے سونا ہے؟ دائیں کروٹ پہ سونا ہے، الٹا نہیں لیٹنا، اور اپنے سیدھے ہاتھ کو یہاں رکھنا. ہاں الٹا خبردار، الٹا الٹا لیٹے تو. ایک صحابی کو باقاعدہ لات سے پکڑا اور کہا الٹا سو گے تو الٹا سونا دوزخیوں کی نشانی. تو سونے میں بھی پابند نہیں ہے، پیشاب کرنے میں پابند، اور ہر چیز میں ہم پابند. حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، وہاں بھی پابند ہے. کبھی وہاں بھی کیا کہو؟ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا. وہاں بھی پابند ہو تو وہاں بھی آزاد نہیں ہو. ہم تو کہیں بھی آزاد نہیں ہیں کیونکہ مسلمان ہیں. تو یہ باتیں اللہ پاک کی باتیں ہیں، اللہ کی رسول کی باتیں ہیں. اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے. صرف ایک ہی آیت کا میں نے آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا ہے. فرما دیجئے آپ، اے میرے ایمان والے بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، ڈرتے رہا کرو اس سے، اور انہی کے لیے بھلائی اور خوبی ہے جنہوں نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں. اور اگر تمہیں مذہب پہ چلنا مشکل لگے کہیں پر تو گھبرانا مت. ہماری زمین بڑی ہے، علاقہ چھوڑ دو، ملک چھوڑ دو، لیکن اس جگہ جاؤ جہاں ہماری اطاعت تمہارے لیے آسان ہو. اب دل میں بات آئے گی کہ ہم وطن کیسے چھوڑیں، سارا سیٹ اپ ہے، سب اکھاڑ کے جائیں. ہاں اکھاڑ کے جاؤ، مذہب مقدم ہے، پیسہ مقدم نہیں، جائیداد مقدم نہیں، ایمان اور یقین مقدم، فرائض مقدم، نبی کی سنت مقدم، اسلامی تشخص سر سے لے کر پیر تک مذہبی آدمی ہونا یہ مقدم ہے. ہماری رائمنڈ میں تھے، 4-5 سال پرانی بات ہے، میں یہ بات بتا سنا چکا ہوں. مغرب کے بعد کارگزاری ہوتی ہے. سال کی ایک جماعت گئی تھی بار ملک میں. یہاں مردان کے پاس ایک شہر ہے ثوابی، وہاں کی جماعت تھی. 1 سال کے لیے گئی تھی، 9 مہینے. وہ کارگزاری سنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 4.5 مہینے ہمارے ایسے علاقے میں تھے جہاں پر سارے مسلمان تھے، بلکہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ اس بات کے بتانے سے کہ ہم مسلمان، یعنی ہم نے ان سے جب پوچھتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں تو ان کو ڈر لگتا تھا اس بات سے کہ مسلمان ہونا. تو ہم نے 4.5 مہینے ان پر محنت کی کہ یہ ڈر نکالو اپنے آپ سے، یہ تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں. کہا کہ ان کو اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم مسلمان کہیں گے اپنے آپ کو تو یہ ہمارے لیے ہیں ہم مسلمان، جدی پشتی مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو یہاں مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے. تو کہا کہ 4.5 مہینے ہماری ایسی جگہ محنت ہوئی جہاں مسلمان تھے. اب ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکالنا کہ ہم مسلمان ہیں یہ ان کے لیے مشکل تھا. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہ دنیا خواب سے زیادہ نہیں ہے اور حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ میری زمین بڑی کھلی ہے اور مذہب پہ چلو. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہو تو سن لو، آخرت میں ایسے لوگوں کو جو اجر ملے گا اس کا پھر تول نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.